هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباحث المعانی، معانی کی بحث۔ ہم پہلے بتلا چکے ہیں آپ کو کہ منطقی اصلاً یہ بحث کرتے ہیں معانی سے، لیکن چونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا، افادہ اور استفادہ یہ الفاظ پر موقوف ہے، اس لیے وہ تمام الفاظ سے بحث کرتے ہیں۔ تو یہاں تک الفاظ کی بحث تھی۔ اب یہاں سے جو مناطقہ کا اصل اور مقصود بالذات یعنی معانی، اس کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ فصل، یہ فصل ہے۔ المفہوم ای ما حصل فی الذہن قسمانی، مفہوم یعنی جو شے ذہن کے اندر حاصل ہو۔ مفہوم یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، فہمہ یا فہم، باب سمیع اسموں سے آتا ہے، سمجھنا۔ اور مفہوم کے معنی آتے ہیں سمجھی ہوئی چیز، لغوی معنی ہے۔ اور مناطقہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ما حصل فی الذہن، جو شے بھی ذہن میں حاصل ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے ذہن کے اندر سورج کا تصور کیا، تو اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی شباہت ہمارے ذہن کے اندر آ گئی، تو اسے کہیں گے مفہوم۔ تو جو شے ہمارے ذہن کے اندر آ جائے اسے کہتے ہیں مفہوم، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ المفہوم ای ما حصل فی الذہن قسمان، مفہوم کی دو قسمیں ہیں۔ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، یعنی مفہوم اسے کہتے ہیں جو شے ذہن کے اندر حاصل ہو جائے۔ احدہما جزئی والثانی کلی، ان میں سے پہلی قسم ہے جزئی اور دوسری قسم ہے کلی۔ اب ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلے جزئی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اما الجزئی فهو ما يمنع نفس تصوره عن صدقه على كثيرين۔ جزئی اور کلی کی دو تعریفیں یا دو تفسیریں کریں گے۔ تو پہلی تعریف، جزئی وہ مفہوم ہے ما یمنع نفس تصوره، جس کا نفس تصور مانے ہو عن صدقه علی کثیرین، کثیرین و صادق آنے سے، کزید وعمر وهذا الفرس وهذا الجدار، جیسے کہ زید، عمر اور هذا الفرس اور هذا الجدار۔ تو یہ ہو گیا جزئی۔ اور اس کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اس کا تصور کریں تو اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آتا ہو۔ اور آسان الفاظ میں بولنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جزئی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کے مصداق بہت سارے افراد نہ ہوں بلکہ مخصوص افراد ہوں، جیسے کہ زید ہے، عمر ہے۔ تو زید یہ سب انسان کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ جس کا نام زید ہوگا اسی کو زید کہا جائے گا۔ عمر یہ انسان کے سارے افراد پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نے گھوڑا کہا تو گھوڑا اس کے اندر اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آ سکتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو متعین کر دیا، اس میں اشارہ سے هذا الفرس کہا، تو اب اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے معنی ہے کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح هذا الجدار۔ وأما الكلي فهو ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه۔ رہا کلی تو وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور وقوع شرکت سے معنی نہ ہو۔ وعن صدقه على كثيرين، اور کثیرین پر صادق آنے سے، کالانسان والفرس، جیسے کہ انسان اور فرس۔ تو اس کا الٹا ہوا کلی، اور اس کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آ سکتا ہو، اس کے مصداق بہت سارے افراد ہوں، کوئی مخصوص فرد نہ ہو، جیسے کہ انسان۔ ہم نے انسان ایک ایسا مفہوم ہے کہ جب اس کی شکل ذہن کے اندر حاصل ہو جائے تو جتنے بھی انسان کے افراد ہیں، زید، عمر، بکر، ماریہ، زینب، خالد، فاطمہ، سب پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح فرس، گھوڑے کے جتنے بھی افراد ہیں، جب اس کا ہم ذہن کے اندر اس کی صورت کو لے کر آئیں گے تو سب پر اس کا اطلاق ہوگا۔ ہمارا ذہن فرس سے کسی خاص گھوڑے کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب کلی اور جزئی کی ایک دوسری تعریف،
بعض اہل منطق دوسری تعریف کرتی. وقد يفسر الکلی والجزئی بتفسیرین آخرین، اور کبھی کبھی کلی اور جزئی کی ایک دوسری تعریف بھی کی جاتی ہے. اما الکلی فهو ما جوز العقل تکثره من حیث تصوره، رہا کلی یا رہی کلی تو وہ مفہوم ہے کہ عقل جائز ٹھہرائے اس کے تکثر کو، اس کی کثرت کو اس کے تصور کے اعتبار سے. وَأَمَّا الْجُزْئِيُّ فَهُوَ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اور رہا جزئی تو وہ مفہوم ہے جو ایسا نہ ہو. تو دوسری تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ کلی اس مفہوم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے افراد کے کثیر ہونے کو محض عقل کے تصور کے اعتبار سے جائز قرار دیا جائے، اگرچہ خارج میں کوئی ایک فرد بھی موجود نہ ہو. مثال کے طور پر مناطق کہتے ہیں لا شیء. لا شیء کے معنی آتے ہیں کہ کوئی بھی چیز نہیں. اب یہاں آپ ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی شے ہیں، یعنی جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر، جو کچھ موجود ہے وہ سب کے سب شے ہیں. کسی کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لا شے ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، اب کاغذ کے اس ٹکڑے کو ہمیں نہیں کہیں گے کہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک چیز ہے. تو کلی اس مفہوم کو کہا جاتا ہے جس کے افراد کے کثیر ہونے کو عقل محض تصور کے اعتبار سے جائز قرار دے، اگرچہ خارج میں کوئی ایک فرد بھی موجود نہ ہو. مثال کے طور پر لا شیء ہے. جب ہم اس کا تصور کریں گے تو تصور کے اعتبار سے عقل اس کے افراد کے کثیر ہونے کو جائز قرار دیتی ہے، مگر خارج میں لا شیء کا کوئی فرد موجود ہی نہیں ہے. اس کے برخلاف جزئی اس مفہوم کو کہا جاتا ہے جس کے افراد کے کثیر ہونے کو عقل محض تصور کے اعتبار سے جائز قرار نہ دے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ انسان، اس کے تصور کے اعتبار سے عقل اس کے افراد کے کثیر ہونے کو جائز قرار نہیں دیتی، کیونکہ جب ہم نے اس کے ساتھ اس میں اشارہ لگا دیا تو اس سے مراد کوئی متعین انسان ہے. فصل، یہ فصل. الکلی و اقسام، کلی کی چند قسمیں ہیں. جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلی اور جزئی کی تعریف سے فارغ ہوئے تو یہاں سے کلی کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں. کہنے ہیں کلی کی چند قسمیں ہیں. احدها ما يمتنع وجود افراده في الخارج كلا شیء ولا ممکن ولا موجودہ. پہلی قسم وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، جیسے کہ لا شیء ہے، لا ممکن ہے اور لا موجود ہے. وثانیها ما يمكن افراده ولم توجد، اور دوسری قسم وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کا خارج کے اندر پایا جانا ممکن ہو لیکن پایا نہ جائے. کالعنقاء وجبل من الیاقوت، جیسے کہ عنقا اور یاقوت کا پہاڑ. وثالثها ما امکنت افراده ولم توجد من افراده الا فرد واحد، اور تیسری قسم وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کا پایا جانا ممکن ہو اور اس کے افراد میں سے نہ پایا جائے مگر ایک فرد. کالشمس والواجب تعالی، جیسے کہ سورج اور باری تعالی. ورابعها ما وجدت له افراد کثیرۃ، چوتھی قسم وہ کلی ہے کہ جس کی کثیر افراد پائے جائے. اما متناہیۃ، یا تو متناہی ہو، محدود ہو. کالکواکب السیارۃ، جیسے کہ کواکب سیارہ. فإنها 7، اس لیے کہ ان کی تعداد 7 ہے. الشمس والقمر، سورج، چاند، والمریخ اور مریخ، والزہرہ اور زہرہ، والزحل اور زحل، وعطارد اور عطارد، والمشتری اور مشتری. او غیر متناہیۃ، یا کثیر تو ہوں مگر غیر متناہی ہوں. کہ افراد الانسانی والفرسی والغنم والبقری، جیسے کہ انسان، فرس اور غنم اور بقر کی افراد. کلی کی اقسام کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دلیل اثر کی شکل میں بیان کیا ہے. تو کلی کے افراد خارج میں وجود اور عدم کے اعتبار سے ان کی کل 6 قسمیں نکلتی ہیں، مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صرف 5 قسموں کو بیان کیا ہے، اور وہ بھی دلیل اثر کی شکل میں بیان کیا ہے.
اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا یا تو ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا۔ اگر ممتنع ہے تو یہ قسم اول ہے، اور اگر ممکن ہے تو پھر دو حال سے خالی ہے، یا تو کوئی فرد موجود نہیں یا کوئی فرد موجود ہے۔ اگر کوئی فرد موجود نہیں ہے تو یہ قسم ثانی ہے، اور اگر کوئی فرد موجود ہے تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو صرف ایک فرد موجود ہے یا بہت سارے افراد موجود ہیں۔ اگر صرف ایک فرد موجود ہے تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو دوسرے فرد کا پایا جانا ممکن ہے یا ممتنع ہے۔ اگر ممکن ہے تو یہ قسم ثالث ہے، اور اگر ممتنع ہے تو یہ قسم رابع ہے، اور اگر بہت سارے افراد موجود ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو افراد متناہی ہے یعنی شمار ہو سکتے ہیں، یا غیر متناہی ہے۔ اگر متناہی ہے تو یہ قسم خامس ہے، اور اگر متناہی نہیں ہے تو یہ قسم سادس ہے۔ اب ہر قسم کی مثال بھی دی ہے انہوں نے۔ پہلی قسم کی مثال کلیات فرضیہ ہے، یعنی لا شیء، تین مثال لی انہوں نے، ایک ہے لا شیء، دوسرا ہے لا ممکن، اور تیسرا ہے لا موجود۔ ان کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع اور محال ہے، کیونکہ خارج کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ممکن ہے، موجود ہے، لہذا اگر لا شیء، لا ممکن، لا موجود کے افراد بھی خارج میں پائے جائیں گے تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا جو باطل ہے، اس لیے ان کے افراد کا خارج میں پایا جانا یہ ممتنع ہے، اور اس کو کلیات فرضیہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی مثال ہے عنقا۔ یہ ایک پرندہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 پیر ہوتے ہیں، اور اس کا بازو اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ایک بازو مشرق کے اندر ہوتا ہے، دوسرا بازو مغرب کے اندر ہوتا ہے۔ یہ پہلے قدیم زمانے سے ہی کتابوں کے اندر اس کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح ایک تصور چلا آتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے جو یاقوت کا ہے، تو ان دونوں کا، عنقا پرندے کا مثال کے طور پر اور یاقوت پہاڑ کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہے، لیکن یہ خارج میں پائے جاتے نہیں۔ عنقا آج بھی معدوم ہے اور یاقوت کا پہاڑ بھی آج معدوم ہے، تو ممکن ہے لیکن پائے نہیں جاتے ہیں۔ تیسری قسم کی مثال سورج ہے کہ اس کا صرف ایک فرد خارج میں موجود ہے، لیکن دوسرے فرد کا پایا جانا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے کے اندر 3-4 سورج کا وجود ہو جائے۔ چوتھی قسم کی مثال واجب تعالی ہے کہ خارج میں اس کا صرف ایک فرد موجود ہے اور دوسرے فرد کا پایا جانا ممتنع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر واجب تعالی کے علاوہ کوئی دوسرا واجب کا وجود ہو جائے تو پھر اس کو اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 خدا موجود ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اگر 2 خدا اس دنیا کے اندر موجود ہو جائے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک چاہے کہ بارش ہو، دوسرا چاہے کہ بارش نہ ہو، تو اس طرح دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پانچویں قسم کی مثال ہے کواکب سیارہ۔ یہ 7 ستارے ہیں جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، کہ یہ کثیر افراد ہیں، لیکن کثیر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر متناہی نہیں ہے بلکہ متناہی ہیں۔ اور قسم سادس کی مثال انسان، فرس، غنم، بقر وغیرہ کے افراد ہیں کہ خارج میں کثیر ہیں اور غیر متناہی ہیں۔ تو یہ کلی کی کل 6 قسمیں ہو گئی۔